بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا کنگھی بوٹی بیمار، کمزور، پتلے دبلے بچوں کے لیے اکثیر ہے، اور اس کے استعمال سے چند دنوں میں بچے جب وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، موٹے تازے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، بچوں کے امراض کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے ظاہر ہے چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، تو وہ اپنی بیماری اپنی زبان سے کبھی نہیں بتلا سکے گا۔ اس کے لیے ان کے چہرے اور ان کی زبان، ان کا پخانہ اور ان کا پیشاب، یہ دیکھ کر پتہ چلانا پڑے گا۔ پرانے زمانے کی جو عورتیں تھیں، وہ بچے کی انہی چیزوں کو دیکھ کر وہ بتلا دیا کرتی تھی کہ بچے کو فلاں بیماری ہے، اور گھر کے اندر ہی تھوڑا بہت اس کے لیے اس کی ماں کو کچھ کھلا پلا لیا تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ صحت کی حالت میں بچہ بڑا نارمل ہوتا ہے، حشاش بشاش، اور کسی جگہ بچے کے بل نہیں پڑے گا، چین کے ساتھ وہ سو جائے گا، خوشی خوشی وہ سوئے گا اور خوشی خوشی وہ اٹھے گا۔ لیکن مرض کی حالت کے اندر وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور اکثر روتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے۔ سونے میں اگر کوئی بیماری ہے تو وہ چونک پڑتا ہے، لیکن اس بیماری کے لیے بچے کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر بچہ روتا رہتا ہے اور دبلا ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ وہ بچہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ کھانسی اگر اسے زیادہ آ رہی ہے تو پسلی میں درد ہوگا، کھانستے وقت بہت زیادہ روتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس لیتے وقت جو بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے سینے اور اس کے پسلی میں جو ہے وہ کوئی تکلیف ہے۔ اور بچہ اگر سانس لیتا منہ کھول کر تو اور پھر ناک کے نتنے جو ہے وہ پھلا لیتا ہے، سانس لے رہا ہے لیکن ناک کے نتنے اس کے جو ہے وہ پھیل جائیں گے، تو سمجھ لیں کہ بچے کو نمونیا ہے۔ اگر بچہ روتا ہے، اس کا مزاج چڑچڑاپن ہے اور ضد کر رہا ہے، کوئی بات مانتا نہیں، اس کی آنکھوں کے نیچے بل پڑ جاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اس کی سر کی کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ یہ سر کی بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو گیا ہے، ضد کرنے لگا ہے، آنکھوں کے نیچے بل آنے شروع ہو گئے، اور کانوں میں اگر کوئی تکلیف ہوگی تو بچہ ضرور جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں کانوں کی طرف لے جائے گا۔ بچے کی اگر زبان میلی ہے، اس کا پخانہ بدبودار ہے، شائی مائل ہے، خشک آ رہا ہے، اور اس کے منہ کے قریب بل پڑ جاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اس کے پیٹ میں خلل ہے، پیٹ کے درد میں
بچہ اپنے گھٹنے سمیٹ بھی لیتا ہے، اکٹھے کر لیتا ہے۔ اگر بچے کے پیشاب میں تلچھٹ ہے، یعنی سفید تلچھٹ ہے پیشاب کے اندر ہے، اور پیشاب جو ہے وہ سفیدی مائل ہے، تو سمجھ لیں کہ بچے کا ہاضمہ خراب ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور اگر بچے کا پیشاب جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے تو سمجھ لیں کہ عنقریب بچے کو بخار آنے لگا ہے۔ اور اگر نیند کے وقت بچہ اگر اپنے دانتوں کو پیستا ہے، ناک کھجاتا ہے، پیشاب یا بہانے کی جگہ کو کھجاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ بچوں کو چنونے ہیں، اس کے اندر جو وہ کرم ہے، کیڑے ہیں، تو اس کی دوائی دی جائے۔ لیکن چھوٹے بچوں کو ذرا سی باتوں پہ جو وہ دوائی دینا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بچے کو جب وہ بچے کی ماں کو وہ دوائی کھلائی جائے، اور دودھ کے اثر کی وجہ سے وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بچے کو اگر دوائی دینی ہی پڑے تو عمر کے لحاظ سے بالکل ہی تھوڑی سی دوائی ہو، میٹھی ہو، لذیذ ہو، مزیدار ہو۔ تو بہرحال آج یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کھانے کی دوائی نہیں ہے۔ بچہ اگر سوکھتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ کنگھی بوٹی کو عربی میں مشط القول کہتے ہیں، ہندی کے اندر اس کو کھریٹی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں، انگریزی میں کنٹری میلو کہا جاتا ہے، اور پنجابی کے اندر پیلی بوٹی کہا جاتا ہے۔ غالباً یہ 12 مہینے تک موجود رہتی ہے، صرف اگر اس کی پہچاننی ہے تو پریشانی ہے۔ تو آپ اگر بچہ سوکھتا جا رہا ہے، کمزور ہے، پتلا دبلا ہوتا جا رہا ہے، بچوں کو دوائیاں دینا جو وہ مناسب بھی نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کنگھی بوٹی کے 4 پتے لے کر، اور چونا اور کتھا اس کی ماں کنگھی بوٹی کے پتوں پہ لگا کے وہ منہ کے اندر ڈال کے چبائے، اچھی طرح چبائے۔ جب وہ پیک بن جائے، یعنی تھوک جمع ہو جائے، تو وہ بچے کی پشت پہ، جسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، اس پہ ڈال کے اور زور سے جب وہ ملنا شروع ہو جائے، آپ دیکھو گے کہ وہاں سفید کرم، باریک کرم جو وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، سفید سے دھاگے نظر آئیں گے۔ 2-3 آدمی چیونٹی سے یا ہاتھ سے اسے جب وہ جلدی نکالیں، اور پھر پیک پھینک کر جو آپ نے کنگھی بوٹی کے پتے اور چونا اور کتھا لگا کے منہ کے اندر رکھا ہوا ہے اس کی ماں نے، وہ ریڑھ کی ہڈی پہ پھر پھینکیں، تو پھر وہ نکالنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک ہفتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا کمزور پتلا دبلا بچہ یا وہ موٹا تازہ اور گبرو ہو جائے گا۔ اس پہ آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کھانے والی دوائی بھی نہیں ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کیا ہوگا۔ تو آپ یہ سہل اور آسان ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو یہ ضرورت نہیں ہے تو اس کو ویڈیو دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ دیکھیں جن بیچاروں کو یہ پریشانی ہے اور بچے کو دیکھ کے وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کنگھی بوٹی کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز تھوڑے دنوں میں آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے گا۔
سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ آج کی ملاقات بس اتنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔